السلام علیکم ناظرین، نیٹو کا سربراہی اجلاس ہوا ہے جس میں یوکرین جنگ میں توسیع سے گریز سمیت فوجی اتحاد کے سامنے 5 بڑے چیلنجز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ چیلنجز کون سے ہیں؟ اور رواں ہفتے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں ہونے والا نیٹو کا سربراہی اجلاس اس تنظیم کے 73 سالہ تاریخ کے ایک نازک وقت میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو جی ہاں ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ آپ کو بتاتے چلے، یوکرین پر روس کے حملے کو سن 2001 میں امریکہ میں ہونے والے حملوں کے بعد مغرب کے لیے سب سے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں نیٹو وہ واحد فوجی اتحاد ہے جو یورپ کو مزید روسی جرحیت سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کیا اس کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے بھی یا کہ نہیں؟ لگ بھگ 3 سال قبل فرانس کے صدر نے نیٹو کو دماغی طور پر مردہ قرار دیا تھا، مگر پھر بھی جس لمحے روسی ٹینکوں نے سرحد پار کر کے یوکرین میں داخل ہونا شروع کیا، اس مغربی فوجی اتحاد کا رد عمل اپنی تیزی اور جوش کے قابل ذکر رہا ہے۔ اسے سرحدوں کو مضبوط کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی کے نئے مقصد کے تحت گویا ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو ناظرین، آپ بات کرتے ہیں نیٹو کو درپیش 5 بڑے چیلنجز کے بارے میں، جن میں پہلے نمبر پر ہے یوکرین کی جنگ میں توسیع سے گریز، دوسرے نمبر پر ہے یوکرین کے معاملے پر اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اور تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو بالٹک ریاستوں کو مضبوط بنانا ہے، اور چوتھے نمبر کی بات کی جائے تو فن لینڈ اور سویڈن کو شامل ہونے کی اجازت دینا ہے، اور 5ویں نمبر پر دفاعی اخراجات میں فوری اضافہ کیا جائے۔ ان 5 چیلنجز پر رواں ہفتے ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ بات چیت مکمل کی جائے گی۔